السلام علیکم دوستوں، کہنے کو تو پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور کہنے کو تو پاکستان میں ایک آئین بھی موجود ہے جس میں چوری سے لے کر غداری تک اور غداری سے لے کر قتل کرنے تک ہر چھوٹے بڑے جرم کی سزا کا تعین کیا جا چکا ہے۔ اسی آئین میں رہتے ہوئے ملکی ادارے اپنی اپنی حدود و قیود میں کام کرنے کے پابند بھی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستان کا یہ آئین و قانون صرف غریب کے لیے دو دھاری تلوار ہے، جبکہ بڑے بڑے مگرمچھ قانون کے اس جال میں مکھن سے بال کی طرح نکل جاتے ہیں یا نکال دیے جاتے ہیں۔ پاکستان سپریم کورٹ کی جانب سے ملک ریاض کے حوالے سے ایک انتہائی عجیب و غریب فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس پر بات کرنے سے پہلے پاکستان افیئرز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ تو دوستو، ویسے تو آئین پاکستان میں رشوت لینا اور دینا دونوں جرم ہیں، اور شرعی قوانین کی روح سے بھی رشوت لینے والے اور دینے والے دونوں کو برا کہا گیا ہے اور گناہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن آج عزت مآب سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے بحریہ ٹاؤن کی اس پیشکش کو قبول کر لیا گیا ہے، جس کے مطابق بحریہ ٹاؤن 460 ارب روپے ادائیگیوں کے بعد نیب کے ریفرنس تحقیقات اور مستقبل کی قانونی چارہ جوئی سے بچ گیا ہے، اور اس کے خلاف نیب کے ریفرنسز بند کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ آپ کے سمجھنے کے لیے بتا دوں کہ بحریہ ٹاؤن اور اس کے کرتا دھرتا ملک ریاض پر الزام لگتا رہا ہے کہ انہوں نے غیر قانونی طریقے سے اور سرکاری زمینوں پر قبضہ کر کے بحریہ ٹاؤن کے منصوبے بنائے۔ اس سلسلے میں 21 مئی 2018 کو نیب کی جانب سے بحریہ ٹاؤن کے خلاف تحقیقات کا باقاعدہ آغاز کیا گیا، اور نیب کے ریڈار میں بحریہ ٹاؤن کراچی، لاہور، راولپنڈی اور دوسرے تمام منصوبے آ گئے تھے، جس کے بعد سے بحریہ ٹاؤن کے خلاف تحقیقات کی جا رہی تھی، اور ملک ریاض کے خلاف کافی ثبوت اکٹھے کر لیے گئے تھے، جن سے ثابت ہوتا تھا کہ ملک ریاض نے سیاسی پارٹیوں سے ملی بھگت کر کے زمینوں پر غیر قانونی قبضہ کیا اور انہیں لیگل کروایا۔ جس کی ایک مثال آپ سے شیئر کر دوں کہ 31 دسمبر 2018 کو سپریم کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں بحریہ ٹاؤن کو الاٹ کی جانے والی ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی بحریہ ٹاؤن کو دی جانے والی ہزاروں ایکڑ زمین کی الاٹمنٹ منسوخ کر دی تھی۔ اسی طرح دیگر مقامات پر سرکاری زمینوں کی غیر قانونی الاٹمنٹ کے شواہد سامنے آنے کے بعد ملک ریاض کی جانب سے سپریم کورٹ میں آفرز کی جانے لگیں کہ 200 ارب لے لیں، مقدمہ ختم کر دیں، جسے مسترد کر دیا گیا۔ اس کے بعد 250 ارب کا کہا گیا، اس کے بعد 358 ارب روپوں کی ادائیگی کی پیشکش کی گئی۔ 12 مارچ کو بحریہ ٹاؤن کی جانب سے رقم بڑھا کر 485 ارب روپے کر دی گئی، جس پر آج 21 مارچ 2019 کو سپریم کورٹ کی جانب سے بحریہ ٹاؤن کی 460 ارب روپے کی پیشکش کو قبول کر لیا گیا ہے، اور اس کے مطابق بحریہ ٹاؤن یہ رقم اگلے 7 سالوں میں ادا کرے گا۔ ویسے یہ کافی عجیب بات ہے کہ بحریہ ٹاؤن 12 مارچ کو 485 ارب روپے خود اپنے منہ سے دینے کی بات کر رہا تھا، اور آج عدالت نے 460 ارب روپے کی پیشکش کو قبول کر لیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر پاکستان کو چونچوں کا مربع کیوں بنا دیا گیا ہے؟ کیا ہماری معزز عدالتیں ایک عام چور لٹیرے کو بھی سودے بازی کرنے کی رعایت دیتی ہیں؟ کیا کسی عام شخص اور عام مجرم کو بھی اتنی ہی رعایت دی جاتی ہے؟ ایک شخص نے زمینوں پر قبضہ کیا اور قبضہ کی گئی زمینوں پر ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا کر خوب مال بنایا، اور جب تحقیقات شروع ہوئیں اور شواہد سامنے آنا شروع ہوئے تو سودے بازی کرنا شروع ہو گئے۔ یہی واقعہ دنیا کے کسی دوسرے ملک میں ہوتا تو تمام جائیداد بحق کے سرکار ضبط کر لی جاتی، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ پاکستان ہے، اور اس پاکستان میں ہمیشہ چور، اچکے اور لٹیروں کو سر پر بٹھایا جاتا ہے۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا کالا قانون اسی پاکستان میں نافذ ہے۔ ملک ریاض کی جانب سے جو پیشکش کی گئی وہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے۔ اندازوں کے مطابق ملک ریاض کی کل مالیت تقریباً 1.1 بلین ڈالر ہے، یعنی پاکستانی روپوں میں یہ کھربوں میں بنتی ہے، لیکن ملک ریاض سے 460 ارب روپے لے کر اسے چھوڑ دینے سے انتہائی بری مثال قائم کی گئی ہے۔ کل کو نواز شریف، آصف زرداری بھی لوٹی گئی دولت کا صرف 1% دے کر دندناتے پھریں گے، جبکہ کوئی ایک معمولی سا سرکاری ملازم رشوت لیتے ہوئے پکڑا جائے، یا کوئی عام شہری ٹریفک سگنل توڑ دے اور پولیس والے سے بدتمیزی کر لے تو اسے جیل کی کال کوٹری میں سڑنے کے لیے ڈال دیا جاتا ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ جب کوئی بااثر شخص پکڑا جاتا ہے تو یہی بدبودار سسٹم اس کے لیے ریڈ کارپیٹ بن جاتا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے دوست کہہ سکتے ہیں کہ پیسے ریکور ہوئے ہیں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی بہت، لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ اس بات پر بھی غور کر لیں کہ پیسے کس قیمت پر ریکور ہوئے ہیں۔
حکومتی ریٹ کی قیمت پر اور پاکستان کے آئین و قانون کو موم کی ناک بنانے کی قیمت پر اور غیر قانونی قبضے کو لیگل کرنے کی قیمت پر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ تجاوزات کے خلاف کچھ عرصہ پہلے آپریشن کیا گیا جس میں ملک بھر کے چھوٹے دکانداروں کو روزگار سے محروم کر دیا گیا۔ میں نے اس آپریشن کی حمایت کی تھی اور آج بھی کہتا ہوں کہ یہ آپریشن بالکل درست تھا۔ انہوں نے قبضہ کر کے دکانیں بنائیں جو غیر قانونی تھی اور انہیں گرانا بالکل درست تھا۔ لیکن جس طرح بحریہ ٹاؤن کے معاملے پر سودے بازی کی گئی ہے، کیا یہی سودے بازی دکانداروں سے نہیں کی جا سکتی تھی جن کی کل روزی روٹی اسی ایک دکان سے وابستہ تھی اور سروے کے مطابق ایک چھوٹی سی دکان سے 4 گھرانوں کے چولہے جل رہے تھے؟ سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں ایک واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بار ایک مخزومی عورت نے چوری کی اور پکڑی گئی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حد جاری فرمائی اور ہاتھ کاٹنے کا حکم جاری کیا۔ اس پر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سفارشی بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور سزا میں نرمی کی درخواست کی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہوتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا، اور فرمایا کہ تم سے پہلے قومیں اس لیے تباہ کر دی گئیں کیونکہ ان میں سے جب کوئی معزز یا با اثر شخص چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اور کمزور لوگوں پر حد جاری کرتے۔ اس معاملے میں وزیر اعظم عمران خان بھی مداخلت نہیں کر سکتے، لیکن انہیں سوچنا ضرور چاہیے کہ مدینہ منورہ جیسی فلاحی ریاست کا قیام اگر وہ چاہتے ہیں تو یہ 2 نمبریاں ختم کرنی ہوں گی۔ مغربی ممالک اگر آج ہمیں ترقی یافتہ اور امن و امان کا گہوارہ بنے نظر آتے ہیں تو اس کی وجہ صرف اور صرف انصاف کی فوری اور یکساں فراہمی ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی تھا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔